بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب تھا جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اس کو مسلط کرتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ جو مومن طاعون میں مبتلا ہو اور وہ اپنے شہر میں صبر و ثواب سے ٹھہرا رہے اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو وہی پہنچے گا جو اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ دوستو، آج کل دنیا میں ایک وائرس پھیلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ، یا یوں کہیں کہ اکثر لوگ، بڑے مضطرب اور بے چین ہیں اور ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ نہ جانے یہ کون سی آفت ہے جس نے دنیا کو گھیر لیا ہے۔ ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے، چاروں طرف اسی وائرس کے چرچے ہیں اور تمام لوگ اس کے متعلق اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ جو لوگ اسلام کے حلقے سے باہر ہیں ان کے نزدیک بھی اس کے کئی مادی اسباب ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض لوگوں کی غلط چیزیں کھانے کا نتیجہ ہے، اور کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بیماری جان بوجھ کر منظر عام پر لائی گئی ہے، اور جو جماعت اسلام سے وابستہ ہے اس جماعت کے لوگ بھی اس کو اپنے حساب سے اپنی رائے کے مطابق الگ الگ نام دے رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی کہہ رہا ہے اللہ کی آزمائش ہے۔ یہ سب باتیں کہیں نہ کہیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن اسلام جو کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور زندگی میں پیش آنے والا کوئی بھی ایسا موقع اور کوئی بھی ایسا حادثہ نہیں ہے جس میں اسلام لوگوں کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اس کی اصطلاح میں اس طرح کی وبا کو طاعون کہتے ہیں۔ جو بیماری ایک دوسرے کو لگے، ایک پورے علاقے میں پھیل جائے، لوگوں کو ہلاک کر دے، اور اس طرح کی وبائی بیماری کوئی نئی چیز نہیں ہے، جس طرح سے ہمیں اس حدیث سے جو میں نے شروع میں پیش کی پتہ چلتا ہے۔ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ آزمائش ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتا ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس کو اپنے لیے عذاب بنا لیتا ہے، آزمائش بنا لیتا ہے، یا اللہ کی نعمت بنا لیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر کوئی غیر مسلم اس حادثے کے اندر غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ کوئی طاقت تو ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جس طاقت نے ایک دم سے انسان کو اتنا لاچار بنا دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہنے پر مجبور ہے، یہ وہی انسان ہے جو اپنی حاصل کی ہوئی ترقی اور ایجادات پر نازا تھا اور اپنے آپ کو کنایتاً خدا ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ ایک دم ایسا کیا ہوا اور کس نے کیا کہ لوگ اپنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے باوجود اس کے علاج کو تلاش کرنے سے قاصر ہیں؟ یہ سب سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بن گئی، بے شک اس کا کوئی خالق موجود ہے، اور وہی احکم الحاکمین ذات اس کائنات کو اپنی بے مثل حکمت سے چلا رہی ہے، اور پھر وہ اس ذات کی تلاش میں لگ جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندے کو ہدایت نہ دے۔ یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے بندے کو سیدھا راستہ نہ دکھائے۔ اللہ تعالی بلا شبہ اپنے ایسے بندے کا بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کرے گا۔ تو یہ بیماری اس طرح سے اللہ کے اس بندے کے لیے خود بخود اللہ کی نعمت بن جاتی ہے۔ پھر اگر کوئی مسلم شخص جو کہ دین اور عبادت سے دور گناہوں میں ملوث ہو، وہ اس بیماری سے سبق لے کر اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے خبردار کرنا چاہتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنے ڈگمگائے ہوئے قدموں کو سنبھال لو، وہ یہ سوچ کر اللہ سے توبہ کرتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے، جس زندگی میں اللہ کی یاد ہو، اس کی محبت ہو، نیکی کا جذبہ ہو، گناہوں سے نفرت ہو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی اس کے سفر آخرت کے راستے میں مددگار ہو۔ تو یہ بندہ اگر اس بیماری کو اللہ کی نعمت کہے تو غلط نہیں بلکہ 100% صحیح ہے۔
اور جو مسلم اس کو اللہ کی آزمائش سمجھ کر، چاہے وہ بندہ نیک ہو یا بد، وہ بندہ اپنے رب کی اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے اور اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کرتا ہے، تو بے شک یہ بیماری ایسے بندوں کے لیے اللہ کی آزمائش ہے۔ اور اگر وہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بغیر شور و غل مچائے ہوئے ان دنوں کو گزار دے، تو بے شک ان کے لیے یہ بیماری اللہ کی ایسی آزمائش ہے جو ان کے لیے کامیابی کا صحرا بن گئی اور آخرت کے درجات میں بلندی کا سبب بن گئی۔ لیکن اگر انسان چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کو آفت اور مصیبت کہے اور وہ مزید غفلت میں پڑ جائے، اس سے عبرت حاصل نہ کرے، ان کی آنکھیں اس سبق اور اس حادثے سے نہ کھلیں، تو بے شک ایسے لوگوں کے لیے یہ بیماری اللہ کا عذاب ہے، کیونکہ نہ وہ اس سے عبرت حاصل کر کر اللہ کے قریب گئے، بلکہ اس سے نقصان کے سوا ان کو کچھ نہیں ملا۔ اب ہم خود طے کر لیں کہ ہماری زندگی میں اس بیماری نے کیا اثر ڈالا ہے۔ کیا ہم اللہ کے اور قریب ہو گئے ہیں، یا اس بیماری سے گھبرا کر عبادات کو اور دین کی باتوں کو ہم نے ترک کر دیا ہے؟